مخالف ہو، مفہوم مخالف ہو۔ اب یہ کیا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو، یعنی ایک نص ہے، چاہے وہ قرآن ہو یا مثال نص ہے وہ احادیث ہے، تو اس میں نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو، اس صورت کے علاوہ میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرنے کا نام مفہوم مخالف ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی مثال کے طور پر انہوں نے ابھی مثالی بھی دی ہے، لیکن میں آپ کو پہلے تعریف سے سمجھا دوں کہ جس صورت کے لیے جو حکم لایا گیا ہو، مثال ابھی نیچے جو آیت آ رہی ہے یہ ایک صورت ہے، اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا حکم جو ہوگا، پھر دوسری جگہ پر کیا ہوگا کہ اس صورت کے علاوہ میں اس کے مخالف حکم کو ثابت کرے، یعنی جو حکم اس نص سے ثابت ہے نا، دوسری نص میں اس حکم کا جو مخالف ہوگا نا، اس کو جب ہم ثابت کریں گے تو وہ مفہوم مخالف ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ ہلو ہلو میں کہتا ہوں کہ ایک نص ہے، قرآن کی آیت ہے یا احادیث شریف ہے، ایک نص میں جس صورت کے لیے جو حکم بیان کیا گیا ہو کہ اس نص کا یہ حکم ہے، اس نص کا یہ حکم ہے، اور پھر دوسری نص میں اسی حکم جو پہلے والا حکم ہے اس کے خلاف حکم آیا ہو، اس کے خلاف ہو وہ حکم ہو، تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف اس لیے کہتے ہیں کہ مفہوم تو معنی اور مفہوم ہوا، اور مخالف اس لیے ہوا کہ جس صورت کے لیے پہلی نص میں جو حکم لایا گیا تھا، دوسری نص میں اس حکم کے مخالف حکم آیا ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ مفہوم مخالف کہیں گے۔ تو اس کی مثال انہوں دی ہے، جیسے مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ان کننا اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن۔ اس آیت میں متعلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ دیکھو میری بات غور سے سنو، ایک عورت ہے اور وہ حاملہ ہے، اور حمل کے دوران جب اس کے پیٹ میں بچہ ہے، خاوند نے اس کو طلاق دے دیا۔ کیا دے دیا؟ طلاق دے دیا نا۔ تو اس آیت میں کہ نا ان کننا اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن، اگر وہ حمل والی ہو تو پھر جو حمل والی ہو نا اس پر جو خرچہ ہوگا نا وہ شوہر کرے گا، یہاں تک کہ وہ کیا ہو جائے، وہ اولاد کو جنیں یا اولاد جب پیدا ہو جائے تو یہاں تک۔ اب اس آیت میں متعلقہ عورت کے حاملہ ہونے کی صورت میں اس کی عدت کا نفقہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ پس جب متعلقہ عورت حاملہ نہ ہو تو اس کی عدت کا نفقہ واجب نہ قرار دیا جائے گا، تو یہ مفہوم مخالف ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ دیکھو اتنی آسان سی بات ہے نا کہ اگر کوئی شخص ہو، اس کی بیوی ہو، اور وہ کیا ہو، وہ حاملہ ہو، اور اس نے اس کو طلاق دے دیا۔ اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ اس کا جو خرچہ ہوگا نا، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ حاملہ ہے، تو اس کا خرچہ اس کے خاوند کے اوپر ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس نص کا مفہوم ہے۔ یہ صورت ایک بیان ہو رہی نا، اس صورت کا جو حکم ہے نا، وہ حکم کیا ہے؟ خرچہ دینا۔ وہ کیا ہے؟ خرچہ دینا ہے۔ اب جو دوسرا نص ہے نا، دوسرا نص اس کی بھی ہم صورت یعنی مثال ابھی دے رہے ہیں، اور اس نص کا جو حکم ہوگا نا وہ پہلے حکم کے کیا ہوگا؟ خلاف ہوگا، کہ پہلے حکم میں تو خرچہ کرنا واجب تھا، لازمی تھا، دوسری میں حکم مخالف ہوگا تو وہاں پر خرچہ جو ہے نا وہ لازمہ وہ نہیں ہوگا، تو اس کو کہے جاتے مفہوم مخالف۔ اچھا جی، تو اب دیکھو نا، پس جب متعلقہ عورت حاملہ نہ ہو، جو دوسری صورت ہے، تو اس کی عدت کا نفقہ واجب نہ قرار دیا جائے، یہ مفہوم مخالف ہے۔ یہ کیا ہے؟ مفہوم مخالف ہے۔ اچھا، حنفیہ کی نزدیک کتاب اللہ اور سنت رسول کی نصوص میں مفہوم مخالف کا اعتبار نہیں، دوسری فقہا کی یہاں معتبر ہے۔